آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے اور اس کے نتیجے میں جو اکنامک کرائسس شروع ہو رہا ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا احمدیوں کو فارمنگ اور ایگریکلچر میں زیادہ توجہ دینی چاہیے؟ تو فارمنگ میں توجہ دینی چاہیے. سوال یہ ہے کہ پہلے جب یورپین یونین اکٹھی ہوئی ہے، انہوں نے ہر ملک نے اپنا اپنا علاقہ بانٹ لیا کہ تم فروٹ اگاؤ گے، تم کراپ اگاؤ گے، تم فلاں چیز اگاؤ گے، تم فلاں چیز اگاؤ گے. ٹھیک ہے. تو جب تک یہ یورپین یونین قائم ہے اس وقت تک تو بڑی اچھی بات ہے، یہ کرتے رہے. اب ہالینڈ کے ذمہ انہوں نے لگایا ہوا ہے ان کے یہاں ڈیری پروڈکٹ ہیں یا فروٹس ہیں، اور فروٹس بھی خاص قسم کے ہیں، پیئرز اور وغیرہ اور سم تھنگ لائک دیٹ ہیں. تو یہ یو کے بریگزٹ سے نکل گیا ہے، تو اب ان کو پھل منگوانے کے لیے بھی مشکل پیش آئے گی تھوڑی دیر بعد جب یہ پورا نکل جائیں گے، اور ویٹ کرائسس بھی آ جائے گا. تو انہوں نے ان کو مشکلات پیش آئیں گی. اس لیے یو کے لیے تو ضروری ہے کہ ایگریکلچر پہ فوکس کریں اور زیادہ اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں، اور سیلف سفیشینٹ بنیں اپنی ایگریکلچر میں، گرین میں بھی اینڈ ویجیٹیبل میں بھی اور فروٹس میں بھی. جہاں تک یورپ کا سوال ہے، یورپ والوں کو بھی پلاننگ اچھی ان کی. تو ابھی تک تو جو یورپ کا جو گرین ہے اس میں وہ سیلف سفیشینٹ ہی ہیں تقریباً، بلکہ ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں. اسی طرح پھل وغیرہ ہیں، کچھ سبزیاں ہیں جو ٹراپیکل علاقوں سے لاتے ہیں، یہ وہ یہاں ہو نہیں سکتی سوائے سے گرین ہاؤس بنا کے اس پہ لگائی جائیں. تو اکانومی کو اور پھر آگے جو جو حالات آنے ہیں اس میں پتہ نہیں اس طرح حکومتوں ملکوں سے رابطے بھی رہتے ہیں کہ نہیں صحیح طرح. اور اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے ملکوں کی پیداوار کے لحاظ سے وہ کریں. اگر یورپ ایک رہے گا تو ٹھیک ہے، کل کو کوئی یورپین ملک بھی نکلتا ہے یورپین یونین سے پھر اس کو مشکل پڑے گی جس طرح انگلستان کو مشکل پڑ رہی ہے. انہوں نے رشیا کی پالیسی پہ، رشیا جب تھا اکٹھا روس، اس وقت انہوں نے بنایا ہوتا ہے کہ فلاں اسٹیٹ میں گندم اگے گی، فلاں میں کاٹن اگے گی، فلاں میں فلاں کراپ اگے گی، فلاں میں فلاں کراپ ہوگی. اور جب ٹوٹ گئے تو پھر ان کو مسائل پیدا ہوئے ان کی اسٹیٹس کو بھی. اور اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اکٹھے رہیں. اور اگر کہیں چانسز پیدا ہونے کا امکان ہے تو جو پولیٹیشنز ہمارے ہیں ان کو یہ سوچنے سے پہلے کہ ہم نے علیحدہ ہونا ہے، اپنے لوگوں کی جو اسٹیپل فوڈ ہے اس کو مہیا کرنے کے لیے بھی پہلے سوچنا چاہیے کہ کس طرح ہماری مہیا کرے گا، اور اس کے لیے پلاننگ ہونی چاہیے. بغیر پلاننگ کے چھوڑ دیں تو پھر وہ حال ہوتا ہے جو اب یو کے کا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال کرائسس جنگوں کے آئیں یا نہ آئیں، جو تو پروڈکٹ آپ کی پیدا ہوتی، جو پروڈیوس ایگریکلچر پروڈیوس وہاں فارمنگ وہاں ہے یورپ میں، وہ تو آپ کو مل جائے گی. جو نہیں ہے، جو باہر سے منگواتے ہیں وہ باہر سے آ کے. رائس جو ہے، رائس اگر نہ بھی کھائیں گے تو آپ کو فرق نہیں پڑتا، لیکن رائس جو ہے وہ باہر سے ہی آتا ہے عام طور پہ ٹراپیکل ملکوں سے. تو باقی کارن اور ویٹ وغیرہ ہیں کھانے کے لیے مل جائیں گی. اس پہ سارے ملکوں کو، سارے یورپین یونین کے ملکوں کو دیکھنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہمارے سارے یورپ کی جو ہماری یورپین یونین میں شامل ہیں 26-27 ملک، ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، اور اس ریکوائرمنٹ کے حساب سے ہماری پروڈیوس کیا ہے ہر سال کی مختلف گرینز کی، اور اس پروڈیوس کو ہم نے کس طرح مزید بہتر کرنا ہے. تو اس لحاظ سے ٹھیک ہے آپ کی بات، کوشش کرنی چاہیے. لیکن اگر جنگ ایسی ہوتی ہے، اگر اس کے بعد پھر کرائسس آتا ہے اور کرائسس کے بعد جنگ ہوتی ہے، تو اس میں پتہ نہیں اگر کہیں کسی نے پاگل پنے میں ایٹم بم استعمال کر دیا تو نہ وہاں ایگریکلچر رہنی ہے، نہ وہاں کچھ اور چیز رہنا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہی رحم کرے، فضل کرے. یہ بھی دعا مانگیں کہ اگر کوئی جنگ ہونی ہے تو ٹریڈیشنل ویپن سے ہی ہو، کوئی زیادہ لیتھل ویپن استعمال میں، اٹامک ویپن استعمال نہ ہو جائیں. اے شخص تو جان ہے ہمارا،